السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج 17 جنوری 2021 کو یہاں مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں مہینہ واری اجتماع سے، جو ہر مہینے میں تیسرے اتوار کو مغرب سے عشاء کے درمیان کا جو درس یہ اجتماع ہوتا ہے، اس میں آج درس قرآن میں 2 چھوٹے سورتوں کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ ایک ہے سورہ فلق اور دوسرا ہے سورہ ناس۔ بہت غور سے سنیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی مختصر تفسیر۔ آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ جو کچھ بھی وقت میں ہم یہ تفسیر مکمل کر پائیں گے، مختصر تفسیر۔ تو یہ تفسیر کے بعد جو سوال جواب کریں گے، درس میں سنائی گئی دلیلوں کے بارے میں جو سوال کریں گے، وہ سوال کا جواب آپ لوگوں میں سے جو کوئی بھی دیں گے تو ان کو کتاب انعام میں دی جائے گی، جیسا کہ یہاں پر پچھلے مہینوں سے چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ تو ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ سب لوگ پھر سے ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 ہجری میں انتقال کر گئے۔ پیدا مدینے میں ہوئے تھے، مدینے میں ہی علم حاصل کرے قرآن اور حدیث کا۔ مسجد نبوی میں امام بنے، مدرس بنے، مسجد نبوی میں مفتی تھے وہ ان کے دور کے۔ وہاں پر لوگ آ کے ان سے کئی سوالات کرتے تھے اور علمی دلائل سیکھتے تھے قرآن اور حدیث کی، اور پھر وہ مدینے میں ہی انتقال کر گئے 179 ہجری میں، اور بقیع قبرستان میں دفن ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے موطا نام سے ایک کتاب حدیث کی لکھے، جس میں ایمانیات، اعمال صالحہ اور اخلاقیات جمع کیے احادیث نبویہ سے۔ موطا امام مالک، اس کتاب میں باب جو باندھے ہیں التعوذ والرقیہ فی المرض، حدیث نمبر 1803 میں یہ حدیث ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب ناساز ہوتی تو آپ معوذتین پڑھ کر دم فرما لیا کرتے تھے۔ پیارے نبی خود معوذتین پڑھ کر خود دم کر لیتے تھے، اور جب تکلیف زیادہ ہو جاتی آپ کی تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہا معوذات پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہاتھ جو ہے آپ کے جسم پر پھیرتے تھے برکت کی امید سے۔ یہ دلیل 1803 موطا امام مالک میں، اور یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیے ہیں ان کی کتابوں میں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5016 ہے،
صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2192 ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 3902 ہے، اور امام نسائی کی الکبریٰ میں 7544 ہے، اور امام ابن ماجہ کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 3529 ہے۔ تو یہ حدیث کئی احادیث کی کتاب میں آئی ہے۔ پیارے نبی اپنے آپ پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے تھے تکلیف دور کرنے کے لیے بیماری میں۔ تو پیارے نبی کے عمل کے مطابق ہم کو بھی جب کبھی تکلیف ہو تو ہم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیا کریں، اپنے بچوں پر دم کر لیا کریں۔ سورہ فلق پڑھ کر سنا رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: اے نبی کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ کس کی پناہ مانگ رہے ہیں ہم؟ یہ سورہ پڑھ کر اس رب کی پناہ مانگ رہے ہیں جو صبح کا رب ہے۔ فلق یعنی اندھیرے کو کاٹ کر روشنی لاتا ہے، صبح کا رب۔ فلق مفسرین نے سمجھائے ہیں کہ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے پودا اگانے والا رب۔ فلق کا معنی مفسرین نے سمجھائے ہیں رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح لانے والا رب، گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودا اگانے والا، اناج اگانے والا رب۔ اس رب کی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ رب اللہ کی صفت ہے، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اللہ کے صفاتی نام 99 جو ہم حدیث کی کتاب سے جان رہے ہیں، تو اس میں ایک صفت رب ہے۔ رب یعنی پالنے والا، رب یعنی جہانوں کو پالنے والا، ٹھیک ہے۔ کون ہے ہمارا رب؟ ربی اللہ۔ قبر میں سوال کیا جائے گا، پوچھیں گے منکر نکیر کہ من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون؟ تو کیا جواب دینا رہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو دنیا میں موت آنے تک بندہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا، اللہ کی ذات اور صفات اور عبادات میں شرک نہیں کرے گا، تو قبر میں منکر نکیر کے سوال کے جواب میں کہہ سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، آمین۔ تو قل، اللہ بول رہے ہیں کہہ دیجئے، کہیے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، فلق کے رب کی میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ فلق کا آپ کے سامنے تفسیر مختصر کر دی گئی۔ کس کے شر سے پناہ؟ من شر ما خلق، من شر ما خلق، اللہ آپ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ تمام مخلوقات کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ جیسے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، رات چھا جاتی ہے، تو موذی جانور بھی اندھیرے میں نکل جاتے ہیں، تو ان کا بھی شر ہوتا ہے۔ اور شیطان صفت انسان لوگ، ڈاکو لوگ اور درندے قسم کے گناہ کرنے والے شیطان صفت انسان لوگ نکل جاتے ہیں لوٹ مار کرنے اور نقصان پہنچانے، قتل کرنے وغیرہ اندھیری رات میں۔ اسی طریقے سے جن شیاطین ہو،
جن مومن جو ہے وہ کبھی انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے، سورہ جن سورہ 72 آیت نمبر 14 کے مطابق، اور جن شیاطین جو ہے آیت نمبر 15 سورہ جن میں جو ہے اس کے مطابق والے جو جنات ہیں، یعنی جہنم کا ایندھن بننے والے جو جنات شیاطین ہیں، ابلیس کے پیروکار، وہ بھی اندھیری رات میں نکل جاتے ہیں اور پھر تکلیف پہنچانے کے بہت سارے شیطانی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو رات کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو شر جو اس اندھیری رات میں اللہ کے مخلوقات کرتے ہیں، تو ہم کیا اللہ سے بول رہے ہیں کہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اس کا اندھیرا چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اس شر سے جو جادوگرنیاں گیٹھیوں میں پھونک مارتی ہے جادوئی منتر پڑھ کے، ہم اس جادوئی شر سے بھی آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے رب۔ اللہ سے آپ بول رہے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاثات فی العقد مطلب گیٹھیوں میں، عقد یعنی گیٹھی، نفاثات یعنی پھونک مارنا، گیٹھیوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اے ہمارے رب اللہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہم حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اے ہمارے رب اللہ، ہم یہ بول رہے ہیں۔ تو پہلی بات جو بولے من شر ما خلق، آپ کی تمام مخلوقات کے شر سے ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو یہ عام بات آپ پہلے بولے اللہ سے۔ اس کے بعد آپ خاص بات بولے رات کے اندھیرے میں ہونے والے شر سے، جبکہ اس کا اندھیرا چھا جائے ہم اس شر سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اور جادوگرنیوں کے جادو سے ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، حسد کرنے والے حاسد کے حسد سے ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے آپ بولے عام مخلوقات کے شر سے آپ کی پناہ میں ہم آنا چاہتے ہیں، پھر آپ نے تین خاص باتیں بھی اللہ کے سامنے سنائے کہ ہم یہ خاص قسم کے شر سے بھی آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اے ہمارے رب اللہ۔ سمجھ رہے؟ تو قل اعوذ برب الفلق، یہ جو ترجمہ آپ سنے ہیں سمجھے ہیں، اس کو اچھے سے آپ یاد کریے، اپنے اپنے علاقے کے اپنے اپنے گھر کے پاس کی مسجدوں میں جا کر وہاں پر آپ مسجد کے امام صاحب سے، مسجد کے عالم صاحب سے آپ سوال کریے، سیکھیے عقیدہ صحیح صحابہ اور اہل بیت کے مطابق، اعمال صحیح صحابہ اور اہل بیت کے مطابق، اخلاق حسنہ صحابہ اور اہل بیت کے مطابق، جو قرآن و حدیث کی دلائل میں ہے، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق آپ سیکھیے، سوال کر کے علم حاصل کریے، سوروں کو یاد کروانے بولیے، امام صاحب کو یاد کروائیے چھوٹے چھوٹے سورے، اے امام صاحب مجھے بولیے آپ، اور اس سورے کا ترجمہ بھی مجھے یاد کرائیے کھلے کھلے الفاظ میں، تاکہ میں جب نماز میں کھڑوں اور جب قرات کروں میں تو وہ سورے کو زبان پہ رکھ سکوں قرات کے وقت، اور دل و دماغ میں وہ ترجمے کو یاد میں رکھوں، تاکہ میرا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے، نماز میں پورا کنسنٹریشن رہے، تاکہ میں جو ہے وہ ترجمے میں جو ہے اپنے آپ کا دل و دماغ لگاؤں گا تو میں سمجھ کر پڑھنے والا بن جاؤں گا کہ ہاں میں جو زبان سے قرات کر رہا ہوں، چھوٹا ہی سورہ کیوں نہ ہو، سورہ فلق سورہ ناس، لیکن اس کا ترجمہ سمجھتے ہوئے پڑھنے والا بن جاؤں۔ آپ امام صاحب سے بول کر سیکھیے، علم والوں سے علم حاصل کریے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ نے قرآن میں سبق دیا ہے ہمیں سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں کہ اہل علم سے سوال کر کے علم حاصل کر لو اس چیز کے بارے میں جس کا علم آپ کو نہیں ہے۔ تو آج سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں مختصر باتیں آپ کے سامنے سورہ فلق کی آ گئی ہیں، اب میں آگے آپ کے سامنے تھوڑی اور تفسیر سورہ فلق کی سنانا چاہتا ہوں۔ من شر ما خلق میں تو آپ بول رہے ہیں کہ ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے پیدا کیا اے اللہ مجھے آپ کی پناہ میں رکھیے، ہر اس چیز کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ من شر
ما خلق، جو کچھ بھی آپ نے پیدا کیا ہے کائنات میں، ان تمام مخلوقات کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یہ بول رہے ہیں۔ پھر غاسق اذا وقب جو بول رہے تو ومن شر غاسق اذا وقب، تو رات کے اندھیرے سے۔ یہاں پر غور کریے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے رات کی تاریکی جو اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب غروب آفتاب کی وجہ سے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، یعنی جیسے ہی سورج ڈوبا اور اندھیرا شروع ہو گیا تو اس اندھیرے شروع ہونے سے لے کر جب تک وہ اندھیرا رہے گا اس میں جو کچھ بھی شر ہوتا ہوگا، اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے جو بھی مخلوق وہ شر کرتی ہے، تو یا اللہ اس اندھیری رات کے اندر ہونے والے شر سے بھی میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ یہ بول رہے ہیں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ، محمد بن کعب قرظی، ضحاک، خصیف، حسن اور قتادہ کا بھی قول ہے کہ اس سے مراد رات ہے جب وہ اپنے اندھیرے کے ساتھ چھا جائے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے ہر شر سے، آمین۔ اللہ کے بندو، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ ہے کہ جب گیٹھیاں ڈال کر اس میں جادوئی منتر پھونکتی ہیں جادوگرنی، جادوگر مرد بھی ہوتے ہیں، یہاں پر خاص صیغہ جادوگرنیوں کے لیے کہا گیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جادوگرنیوں کے بارے میں بات۔ تو جادو کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جادو کا انکار کرنے والے اب یہ آیت کے بارے میں کیا بولیں گے؟ رب کے قرآن میں رب کہتا ہے کہ جادو کرنے والیاں گیٹھیوں میں جادوئی منتر پڑھ کے پھونک مارتی ہیں، تو جادو کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا سکھا رہے ہیں اللہ خود، تو اب جادو کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جادو ہے اس زمین پر، جادو اثر انداز ہوتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں کہا کہ جادو اس وقت تک اثر انداز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو نعوذ باللہ، کیا اللہ رب العالمین جادوگر کی مدد کر رہے آپ کو جادوئی تکلیف پہنچانے کے لیے؟ نہیں، اللہ آزما رہے ہیں آپ کو جادوئی اثر میں رکھے کہ اب آپ اس جادوئی اثرات کو کاٹنے کے لیے اللہ سے شفا مانگیں گے، یا پھر آپ جادوگر کے پاس ہی جا کر جادو کو کاٹنے کے لیے جادوئی علاج کروائیں گے۔ اللہ آزماتے ہیں، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑیں، شرک، کفر، بدعت، خرافات سے بچتے ہوئے سلف صالحین کے مطابق ہی ایمان و عمل بنائیں۔ اور جادو ہے، جادو اثر انداز ہوتا ہے، جادو کا کاٹ بھی قرآن حدیث میں ہی ہے، جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا ہے، جادو کا علاج جادو سے کرنا کفر ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ منتر پڑھیں اور گروہوں میں پھونک مارتے ہیں جادوگرنیاں، تو وہ اثر جو ہوتا ہے اس اثر کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنا ہے۔ یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول تفسیر طبری جلد 30 صفحہ نمبر 460 میں ہے۔ ایک روایت میں ہے جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طبیعت ناساز ہے کیا؟ پیارے نبی نے کہا نعم، ہاں۔ تو جبرائیل نے یہ پڑھ کر آپ پر دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے میں آپ کو ہر اس بیماری سے دم کرتا ہوں جو آپ کو تکلیف دے، ہر حسد کرنے والے کے شر اور ہر بری نظر سے بھی آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ یہ دلیل صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2186 ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السلام باب الطب والمرض والرقا میں یہ حدیث نقل کیے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا اس حدیث سے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یاد رکھنا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ پر رقیہ کیے اور سوال کے پیارے نبی سے، کیا آپ بیمار ہیں؟ پیارے نبی نے کہا ہاں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ آپ پر دم کیے، تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک۔ اللہ اکبر۔ تو یہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس سورہ کی تفسیر میں اس لیے نقل کیے مفسر نے کیونکہ رقیہ شرعیہ جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے بھی کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا بیان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح البخاری میں کتاب الطب میں حدیث نمبر 5763 5765 دو حدیثیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیثیں ہیں۔ حدیث لمبی ہے، پوری سناؤں گا، غور سے سنیے، کیونکہ پیارے نبی پر جو جادو کیا گیا تھا تو یہی سورہ فلق اور یہی سورہ ناس کو پیارے نبی پڑھے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پیارے نبی پر کیا ہوا جادو کا اثر کٹ گیا۔ سنیے حدیث کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو کسی کو معلوم نہیں کہ آپ کو یہ جو تکلیف ہے کیا وجہ سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی ان دنوں کہ آپ بھولنے والی کیفیت میں چلے گئے تھے، شریعت کی کوئی چیز نہیں بھولے پیارے نبی، کچھ کام کر چکے ہوتے تھے گھر کا لیکن نہیں کرے سمجھ کے پھر کام دہراتے تھے، تو یہ کیفیت تھی۔ اور دوسرا، آپ اپنے آپ کو باندھا ہوا محسوس کرتے تھے۔ کچھ مہینے گزرے، ایک روز پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری والے دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، بہت زیادہ دعا کیے اور سو گئے۔ پھر اٹھ کے بیٹھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو بیان کرے کہ اے عائشہ، ابھی دو آنے والے آئے، یعنی فرشتے، ایک فرشتہ آ کے میرے سر کے پاس بیٹھا، دوسرا فرشتہ آ کے میرے پیر کے پاس بیٹھا، اور ایک فرشتہ سوال کر رہا ہے جو پیر کے پاس بیٹھا تھا اس سے، جو سر کے پاس بیٹھا ہے وہ جواب دے رہا تھا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ کیا ہوا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو جواب دینے والے نے کہا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ کس نے کیا؟ جواب دینے والے فرشتے نے کہا کہ لبید بن اعصم نام کے یہودی نے جادو کیا ہے، جو بنو زریق قبیلے کا۔ وہ جادو رکھا کہاں؟ تو بنو زریق قبیلے کے کھجور کے باغیچے میں ذروان نام کے کنویں میں رکھا ہے، ایک پتھر کے نیچے، آپ کے سر کے بال اور آپ کی کنگھی لے کر جادو کیا ہے۔ بخاری میں کرتے کا لفظ نہیں ہے، لیکن طبرانی، ابو داؤد وغیرہ کی روایت سے تفسیر ثنائی میں ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں لکھے کہ کرتا بھی تھا آپ کا، جو ایک کام والی سے چروایا تھا، وہ چوری کر کے لے جا کے لبید بن اعصم کو دی تھی تو اس نے جادو کیا تھا۔ اب میں واپس بخاری والی بات کی طرف آ رہا ہوں جو صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی جب مجھے سنا دیے تو آپ کچھ صحابہ کو لے کر بنو زریق کے کھجور کے باغیچے میں گئے، ذروان نام کے کنویں کے پاس گئے، اور پھر ایک روایت میں ہے علی رضی اللہ عنہ سے وہ چیزیں نکلوائے کنویں میں سے۔ علی رضی اللہ عنہ وہ چیزیں نکالے اور اس میں 11 گیٹھیاں ڈلی ہوئی تھیں، 11 گیٹھیاں ڈلی ہوئی تھی وہ بال، کنگھی اور کرتا وغیرہ میں۔ تو 11 گیٹھیوں کو پیارے نبی کھولے تو ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے کھولے۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، تو ٹوٹل یہ 11 آیتیں، ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے ایک ایک گیٹھی کھولے۔ جیسا وہ جادو کی 11ویں گیٹھی کھل گئی، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا جادو ختم ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک تفسیر میں یہ حدیثیں بیان مفسرین نے کی ہیں، تو میں بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں رقیہ کا سبجیکٹ سنانے نہیں بیٹھا ہوں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر سنانے بیٹھا ہوں، اور اس تفسیر میں چونکہ مفسر نے یہ حدیثیں نقل کی اس لیے میں حدیثیں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، کیونکہ ابھی ہمارے کچھ مہینوں سے یہاں پر جو درس چل رہا ہے ہر مہینے کے تیسرے اتوار کا مغرب سے عشاء، تو اس میں ہم ایک ایک چھوٹے سورے کی تفسیر آپ کے سامنے سنا رہے ہیں۔ تو آج ہم فلق اور ناس کی تفسیر لے کر آئے ہیں، تو اس تفسیر میں یہ جادو پیارے نبی پر جو کیا گیا تھا اس کا بھی بیان ہے، اور آپ پر جبرائیل علیہ السلام نے جو رقیہ کیے تھے وہ بھی بیان ہے اس تفسیر میں، اس لیے میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، وہ جادو زائل جب ہو گیا
تو وہ کنویں کے پاس سے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیارے نبی آئے تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر سے جب تشریف لے کر آئے تو یہ بیان کرے کہ یہ وہ کنواں تھا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا اے عائشہ. اس کا پانی مہندی کی طرح سرخ ہو چکا تھا اور اس کے کھجور کے درختوں کے سرے شیطانوں کے سر کی طرح تھے، چنانچہ اسے باہر نکال دیا گیا. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ اس بات کو لوگوں میں پھیلا کیوں نہیں دیتے؟ تو اما اللہ فقد شفانی واکرہ ان اثیر علی احد من الناس شرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں یہ شر پھیلاؤں. اب چونکہ لبید بن عاصم نے کیا تھا تو اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات عام نہیں کرنا چاہ رہے تھے لوگوں میں، اس لیے اس وقت پیارے نبی عام نہیں کرے، بس جادو کا اثر ختم ہو گیا نا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دیے. اور جو صحابہ، کچھ صحابہ پیارے نبی کے ساتھ گئے تھے اس کنویں پر وہ نکالنے کے وقت، بس اتنوں کو ہی معلوم تھا. تو اللہ کے بندو، یہ ہوئی سورہ فلق کی تفسیر مختصر. میں آپ کے سامنے سورہ ناس کی تفسیر شروع کر رہا ہوں. سنیے کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور جادو کا اثر پیارے نبی کے رب نے، ہم سب کے رب نے ختم کیا. پیارے نبی نے اپنے آپ سے وہ جادو کے اثر کو نہیں کاٹے، یہ بات ذہن میں رکھی ہے. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ پیارے نبی خود بولتے ہیں کہ فقد شفانی، کس نے؟ یقیناً مجھے شفا دیا ہے اللہ نے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شفا اللہ نے دیا ہے، جس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی شفا دیا تھا، جس اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بھی شفا دیا تھا. وہی اللہ شفا دینے والا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی ولی کسی کو شفا نہیں دے سکتے. یہ پیارے نبی کے الفاظ سے ہمیں سبق مل رہا ہے. اللہ کے بندو، قل اعوذ برب الناس، اس بارے میں بھی ذرا دھیان لگا کر سنیے، کیونکہ سوال جو کیا جائے گا تو آپ لوگ جواب آسانی سے دے سکنا انشاءاللہ. دھیان لگائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، کہیے اے نبی، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے مالک کی یا انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی. تین صفات اللہ کے یہاں پر ہے. قل اعوذ برب الفلق میں صرف ایک صفت ہم بولے، اعوذ برب الفلق، ہم فلق کے رب کی پناہ مانگتے ہیں، فلق کے رب کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. وہاں پر صرف رب بولے سورہ فلق میں، یہاں پر تین صفات اللہ رب العالمین کی بول رہے ہیں. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، الہ الناس انسانوں کے معبود کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. تین ایٹریبیوٹس آپ بول رہے ہیں یہاں پر اس سورے میں. اللہ رب العالمین کے تین ایٹریبیوٹس کا حوالہ دے کر اللہ سے آپ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. کون سے تین صفات کا حوالہ سنا رہے ہیں آپ اللہ کو اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. سمجھ میں آ گیا؟ رب پالنہار جہانوں کا صرف اللہ ہے، ملک الناس مالک بادشاہ جہانوں کا صرف اللہ ہے، الہ الناس معبود برحق جہانوں کا صرف اللہ ہے. الہ ورڈ سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ الہ ورڈ اگر سمجھ جائیں گے مسلمان تو شرک بدعت خرافات سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. الہ ورڈ سمجھے، الہ ورڈ، لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں آپ کے کلمہ توحید میں، آپ لوگ بول رہے نا، تو ترجمہ کریے، وٹ ٹو وٹ ترجمہ کریے.
آپ کریے. ورڈ ٹو ورڈ بولیے, عربی بھی بولیے, اس کا اردو بھی بولیے. لا نہیں, الہ معبود الا اللہ, سوائے اللہ. یہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہوا. تو اس میں الہ کے لیے آپ کیا ترجمہ بولے؟ الہ کا ترجمہ, الہ کا ترجمہ کیا بولے؟ الہ معبود. معبود. معبود کون کون معبود ہے غور کریے. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنائے ہیں یا نہیں بنائے ہیں؟ معبود مطلب جس کی عبادت کی جاتی ہے. معبود مطلب جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی لوگ معبود بنائے ہیں نا. تو آپ لا الہ کہہ رہے ہیں, نہیں ہے کوئی معبود, نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام معبود الا اللہ, سوائے اللہ کے. سمجھ میں آ رہا؟ لا الہ نہیں ہے وشنو معبود الا اللہ, سوائے اللہ کے. سمجھ میں آ رہا؟ لا الہ نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو اب عبادت وشنو کی جاتی ہے نہیں کی جاتی؟ کی جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے نہیں کی جاتی؟ کی جاتی ہے. یہ دو کے علاوہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں عبادت. کیسے؟ وہ اس طرح المدد یا غوث اعظم دستگیر لکھا جا رہا ہے جھنڈے پر. تو مدد مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا صرف اللہ سے ہے؟ صرف اللہ سے ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کیا سکھائے؟ اے میرے بیٹے, جب کبھی مدد مانگو, اذا استعنت فاستعن باللہ, جب کبھی مدد مانگو تو کس سے مدد مانگو؟ اللہ سے. تو اب اللہ رب العالمین کے بندے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسے ہیں جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگ رہے نا. تو مدد مانگنا صرف اللہ سے, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے. چاہے بیماری میں مدد مانگنا ہو, چاہے مالی طور پر مدد مانگنا ہو, چاہے اور دنیاوی حاجات اپنے پورے کرانے کے لیے کس سے مدد مانگنا ہے؟ جو اللہ کر سکتا ہے وہ مدد کس سے مانگنا ہے؟ صرف اللہ سے. پانی پلائیے مجھے, بلکہ میں حافظ عبد المجید بھائی کو بول رہا ہوں, تو پانی عبد المجید بھائی پلا سکتے ہیں نا مجھے؟ تو یہ مدد, یہ عام مدد جو ہے, یہ ہم جو ہیلپ ان سے لے رہے ہیں, یہ شرک ہو رہا ہے کیا؟ نہیں. لیکن اگر میں بیمار ہو جاؤں اور شفا مانگنا ہے, عبد المجید بھائی مجھے شفا دیجیے, اگر میں بولتا ہوں تو یہ شرک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ شرک ہو رہا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی شفا مانگتے ہیں تو شرک ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو وہاں پر ان کو الہ بنانے والی بات ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کیونکہ الہ مطلب کیا؟ بولیے. معبود. معبود مطلب کیا؟ جس کی عبادت کی جائے یا کی جاتی ہے. تو دعا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ پیارے نبی کی حدیث ترمذی میں موجود ہے, آپ لوگ کئی بار سنے ہوں گے, الدعاء هو العبادہ. الدعاء هو العبادہ. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اللہ سے مانگنے کے علاوہ اللہ کے کسی نبی سے یا کسی ولی اللہ سے مانگ رہے ہیں, تو یہ ان کو الہ بنانے والی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. تو پھر آپ لا الہ بھی بول رہے ہیں, الا اللہ بھی بول رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہوئے پھر اللہ کے کسی بندے کو الوہیت پر بٹھا دیے. جیسا کہ رافضی لوگ علی رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے, علی یا علی المدد بولتے ہیں, جبکہ یہ کفریہ جملہ ہے, نہیں بولنا چاہیے. تو رافضی علی رضی اللہ عنہ کو معبود بنا رکھے ہیں نہیں بنا رکھے ان کے عقیدے اور ان کے اعمال کے ذریعے. تو اب جب آپ کہہ رہے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق, تو عبادت جتنوں کی بھی کی جا رہی ہے زمین پر, وہ تمام معبودوں کا آپ رد کر رہے ہیں لا الہ کہہ کر. اس کے بعد آپ اقرار کر رہے ہیں الا اللہ. تو اللہ کون سا معبود ہے؟ معبود برحق. اللہ کون سا معبود ہے؟ معبود برحق. اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا ہی نہیں ہے.
عبادت صرف اللہ ہی کی کرنا ہے، کیونکہ وہی پوری کائنات کا کریٹر ہے، سسٹینر ہے، چیریشر ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب یہاں پر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس جب بول رہے، ترجمہ سمجھتے ہوئے بولیں گے تو بندہ شرک کر سکے گا کیا؟ نہیں نا۔ جب آپ ترجمہ سمجھ لیں گے تو شرک بدعت خرافات سے بچ جائیں گے۔ اس لیے قرآن حدیث کا ترجمہ سلف صالحین کے مطابق سمجھنا ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں، ٹھیک ہے؟ تو اب جب اس سورے کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے، تو اس میں کتنے صفات اللہ کے آپ بول رہے ہیں؟ کتنے صفات کے وسیلے سے آپ اللہ رب العالمین کا پناہ مانگ رہے ہیں؟ 3 صفات کے وسیلے سے اللہ کی پناہ آپ مانگ رہے ہیں تمام مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے۔ وہ 3 صفات کون سی ہے؟ رب، ملک، الہ۔ رب اللہ ہے، ملک یعنی بادشاہ کائنات کا اللہ ہے، الہ یعنی معبود برحق صرف اللہ ہے۔ 3 صفات کے واسطے وسیلے سے آپ اللہ رب العالمین سے بول رہے کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کے مخلوقات کے شر سے۔ اب آگے سنیے کس کے شر سے آپ اللہ کی پناہ مانگ رہے اس سورے میں، سورہ ناس میں؟ من شر الوسواس الخناس۔ کس کے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کون ہے خناس؟ کون ہے الوسواس؟ من شر الوسواس الخناس جب بول رہے وسواس الخناس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، تو کون ہے وہ؟ ہمارے جسم کے اندر ہے۔ 2814 نمبر کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قد وکل اللہ قرینہ من الجن، یقیناً موکل کر رکھا ہے اللہ نے ایک قرین جنوں میں سے تمہارے ساتھ۔ وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی وہ جن ہے؟ قرینہ من الجن، پیارے نبی نے کہا وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد کیا ہے اس پر، وہ اسلام قبول کر چکا ہے، وہ مجھے برائی کے طرف وسوسہ نہیں کرتا ہے۔ یہ خاص کس کے لیے تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص۔ اب ہم امت محمد ہیں، ہے نا؟ ہم امتی ہیں نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہم امتیوں کے اندر جو قرینہ من الجن ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ کہاں ڈالتا ہے وسوسے؟ الذی، جو وہ ہے وسوسے ڈالنے والا، یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے سینوں میں۔ صدر یعنی صاد دال را، صدر، صدر یعنی سینہ، صدور یعنی سینے۔ انسانوں کے سینوں میں جو وسوسے آتے ہیں وہ وسوسے کون ڈالتے ہیں؟ من الجنتی والناس، جو جن قرینہ من الجن ہمارے اندر ہے، جو جن شیطان وسوسے ڈالنے والا وہ بھی ہمارے سینے میں وسوسہ ڈال رہا ہے، اور انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی چیخ پکار کرتے ہوئے تقریر کرنے والے اگر کچھ بھی چیخ پکار کر کے تقریر کر رہے ہیں اور قوم کو شرک بدعت خرافات سکھا رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے، حدیث رسول پڑھ رہے، لیکن اس کا مطلب سلف صالحین کے مطابق نہیں سمجھا رہے، بلکہ صوفی ازم کے مطابق شرک بدعت خرافات سکھا رہے لوگوں کو، اور ایک ویڈیو میں بول رہے ہیں کہ جو ہے نماز پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا، روزہ رکھنے والا گمراہ ہو سکتا، لیکن درگاہ کو جانے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، ایسا بول رہے۔ تو اب یہ وسوسہ ڈالنا ہوا نہیں ہوا؟ تو کون وسوسہ ڈال رہی ہے؟ من الجنتی والناس، جو سینوں میں وسوسہ ڈالنے والا جن ہے وہ تو ڈال رہا ہے، لیکن والناس میں سے ایسے ہی ناس ہے، والناس میں سے یہ ایسے ہی انسان لوگ ہیں جو وسوسہ ڈال رہے لوگوں کے دلوں میں اور گمراہ کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک وسوسہ ایک مفتی صاحب ڈالے، اللہ ہر جگہ ہے بولنے والے مفتی صاحب بول رہے ہیں کہ جو ہے ہم آیت پڑھ کے سناتے آپ کو اللہ کے قرآن کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 115، اللہ نے کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں اپنا رخ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ دیکھو ہم دلیل دے دی، اللہ ہر جگہ ہے بولنے والی دلیل ہم قرآن سے دے دیے،
اب یہ وسوسہ ڈال دیے نہیں ڈال دیے؟ ارے ہو بھائی بات تو صحیح ہے، وہ عالم صاحب جو ہے، وہ مولانا صاحب جو ہے، قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 115 دے دیے دلیل میں، اللہ ہر جگہ ہے بولنے کے لیے، انہوں بھی تو قرآن کی دلیل سے بول رہے نا، اینما تولو، تم جہاں کہیں بھی اپنا رخ کرو، فثم وجہ اللہ، وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ تو یہ تو جس بھی ترجمے میں پڑھ لو، چاہے کسی بھی فرقے کے ترجمے میں پڑھ لو، سورہ بقرہ آیت نمبر 115 میں وہی ترجمہ ہے، تم جہاں کہیں اپنا رخ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ تو اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ از ایوری ویئر، اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ وسوسہ ڈال دیا نا مولانا صاحب، تو انہوں ان کی عقل سے سمجھا ہے نا وہ حدیث کو، لیکن اگر وہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 115 کو اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے سمجھاتے تو وہ آیت کا شان نزول یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اونٹ پر تھے اور آپ نماز پڑھنا چاہتے تھے، تو آپ قبلہ، اب رات کا وقت ہے، قبلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، دن ہوتا تو سمجھ لیتے کہ سورج کس جانب جا رہا ہے، لیکن اب رات کا ٹائم تھا، آپ نوافل پڑھنا چاہتے تھے تو قبلہ نہیں معلوم، قبلہ کدھر ہے۔ تب رب نے قبلے کے لیے یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے یہ آیت نازل کے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے پیارے نبی کے پاس، اور پیارے رب نے کہا نبی سے، اینما تولو فثم وجہ اللہ، اینما تولو فثم وجہ اللہ، آپ جہاں کہیں بھی اپنا رخ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ یہی چیخ پکار کرنے والے، تقریر کرنے والے حضرت صاحب ایک بار بولے کہ جو ہے، ایک بار میں فلائٹ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بازو سیٹ پہ جو ہے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا دوسری پارٹی کا، انہیں جو ہے عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، تو میں اس سے بولا کہ کعبہ نیچے ہے، تو ہوا میں اوپر فلائٹ میں بیٹھا ہے، اب بتا تو اب نماز کا ٹائم ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے تو اپنا رخ کہاں کریں گا؟ کعبہ نیچے ہے، تو اپنا چہرہ کہاں کر کے نماز پڑھیں گا بتا؟ تو ادھر ادھر کی گھمانے والی باتیں بول کے قوم کو وسوسہ ڈال رہے، دیکھو شرک بدعت خرافات سکھانے کے لیے۔ تو اس کو ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 115 سے ہی سبق دیں گے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت سے ہی ہم اس کو سبق دیں گے کہ سنو میرے بھائی، توبہ کر لو، آپ کی یہ منطقی تفسیر سے توبہ کر لو، اور صحابی والی تفسیر لے لو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیارے نبی سے سیکھے کہ اینما تولو فثم وجہ اللہ۔ یہ آیت نازل ہوئی قبلہ سمجھنے کے لیے، اس وقت جب آپ سواری پر ہو اور آپ کو قبلہ نہ معلوم ہو، رات کا وقت ہو، آپ سفر میں ہو، تو ٹرین میں آپ سفر کر رہے، ٹرین کیسی ڈائریکشن میں چلتے رہتی؟ قبلہ چینج میں ہوتے رہتا ہے۔ تو اب آپ کی سیٹ جو ہے، جو بھی آپ کی سیٹ ہے ٹرین میں، نماز تو آپ کو پڑھنا ہے، نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز فرض ہے، نماز کا چھوڑنا شرک بدعت، شرک کفر ہو جاتا، لہذا نماز تو پڑھنا ہے، آپ پڑھیں گے۔ تو یہ آیت کے مطابق جہاں آپ اپنا رخ کرو وہاں پر رب کا چہرہ ہے، مطلب یہ کہ رب کا چہرہ ادھر نہیں ہے جہاں آپ فیس کر رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ کے روڈ سے چل رہے، رائٹ میں مندر دکھ رہی، لیفٹ میں گرودوارہ دکھ رہا، تھوڑی دور کے بعد جو ہے شراب کی دکان دکھ رہی، پھر تھوڑی دور کے بعد جو ہے چرچ دکھ رہا، تو جہاں آپ کا رخ آپ کر رہے ہیں نعوذ باللہ کیا وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے؟ نہیں نا۔ اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استویٰ ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہہ دیا، اور کئی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ عرش پر ہے، اور احادیث رسول میں بھی کئی دلائل ہے صحیح حدیثوں سے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن یہ آیت کہاں کے لیے ہے؟ قبلے کے لیے ہے۔ تو اب فلائٹ میں بیٹھو، کعبہ نیچے ہے، لیکن آپ جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں بس آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ سعودی ایئر لائنس ہے تو اس میں تو بہت آسانی سے وہاں پر نماز کا چھوٹا سا روم بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر کعبے کا ڈائریکشن بھی بتا دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ تو اللہ کے بندو، گمراہ کرنے والے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو جو جن شیطان ہمارے سینے میں ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے، وہ تو وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن الناس میں سے، من الجنۃ والناس میں سے جو وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ الناس ایسے رہتے ہیں جو گمراہ خود رہتے ہیں اور لوگوں کو قرآن و حدیث کا غلط مطلب سمجھاتے ہوئے گمراہ کرتے ہیں۔ ان جاہل مولویوں کے علاوہ بھی دوسرے عام لوگ بھی کسی کے خلاف کچھ بھی جھوٹے کہانی سنا دے گے، کسی کے خلاف کچھ بھی جھوٹا الزام لگا دے کے وسوسے ان کے دلوں میں ڈال دیے کسی کے بارے میں کہ ارے آپ کو معلوم فلاں ہے نہیں، انہوں ایسا کرے کہتے ایسا، بس یہ وسوسہ ڈال دیے، اب وہ بندہ جو ہے اس کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہے یہاں پر، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور اس میں آپ جو اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کے
صفات کے وسیلے سے اللہ کی پناہ مانگ رہے مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے. تو اس میں سورہ ناس میں آپ جو ہے وسوسوں سے بچنے کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے. وسوسہ کیسے آتا ہے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں ایک روز مسجد میں گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. جب میں آپ کے پاس سے واپس جانا چاہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے مسجد کے باہر آئے تاکہ وہ آپ مجھے چھوڑ سکیں باہر حجرے تک، اپنے کمرے تک. تو مسجد کے باہر 2 صحابی گزر رہے تھے، تو 2 صحابی جلدی جلدی اپنے قدم بڑھانے لگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک کر بولے کہ سنو، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. تب وہ 2 صحابی نے پیارے نبی سے جواب میں بولے سبحان اللہ، گویا کہ کیا ہم آپ پر شک کریں گے اللہ کے نبی؟ تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، بے شک شیطان اولاد آدم کے خون میں گردش کرتا ہے، وہ تمہارے دل میں کچھ میرے خلاف شر والا وسوسہ نہ ڈال دے، شر نہ ڈال دے. اس لیے پیارے نبی روک کر بولے کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو جن شیطان ہمارے ساتھ لگا رکھا ہے اللہ نے وسوسہ ڈالنے کے لیے، وہ بھی ایک آزمائش کے لیے ہے ہمارے ساتھ، تو وہ کہاں رہتا ہے، کیسے رہتا ہے، رب کے نبی نے بول دیے. اور یہ حدیث 7171 صحیح بخاری سے معلوم ہو گیا کہ وہ ہمارے خون میں گردش کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا اللہ کے بندو؟ تو ہم اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے رہنا. نماز میں آپ کھڑے ہیں، نماز میں شیطان وسوسہ ڈالتے رہتا ہے، بہت ساری چیزیں یاد دلانے کی کوشش کرتے رہتا ہے شیطان کہ تو یہ بھی یاد کر، یہ بھی یاد کر، یہ بھی یاد کر، فلاں سے میرے کو اتنے پیسے آنا ہے، فلاں کو مجھے یہ دینا ہے، فلاں میری میٹنگ ہے، فلاں جگہ میں کو جانا ہے. مطلب جو کچھ بھی وسوسے شیطان ڈال رہا ہے، یاد دلا رہا ہے آپ کو دنیاوی باتیں. تو اس شیطان کو بھگانے کے لیے بھی حدیث موجود ہے ہمارے پاس. کیا ہے؟ عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے، ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائے تھے کہ جب کبھی سینے میں وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر لیفٹ طرف، اپنا دل لیفٹ طرف رہتا نا، تو اپنے سینے کے طرف یہاں پر لیفٹ طرف تھو 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 3 بار ایسا تھوک دم کر دینے کا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، تاکہ وہ وسوسہ جاتا رہے جو قرینہ من الجن یا الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس جو بول رہے، وہ جو وسواس الخناس جو وسوسے آ رہے ہیں، وہ جو ڈال رہا ہے، وہ دور ہو جائے. سمجھ میں آ گیا اللہ کے بندو؟ تو یہ جو مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے 2 سورے کی تفسیر رکھی گئی ہے، 48 منٹ ہونے آ گئے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ جو آیتیں اور یہ جو حدیثیں سورہ فلق کی تفسیر سے سنایا ہوں، اس کو آپ غور سے سنے ہوں گے، اس کو یاد رکھیے. اور ابھی چھوٹا سا آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا، چھوٹا سا امتحان کہ آپ لوگ پورے غور سے، پورے دھیان سے ہماری باتیں سنیں یا نہیں. اس کے لیے اب انشاءاللہ ہم سوال جواب کرتے ہیں، تاکہ آپ لوگ میں سے جو کوئی بھی جواب دینا چاہے پہلے اپنا ہاتھ اٹھا لیں اور پھر جواب دیں، تاکہ ہم آپ کے لیے جو کتابیں لائے ہیں انعام میں دینے وہ دے سکیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے، اور آپ کے بھی دل میں یہ جذبہ اور زیادہ بڑھتے رہے کہ ہاں الحمدللہ مجھے ہر مہینے کا تیسرا اتوار مسجد امام بخاری شاہین نگر میں آنا ہے اور جو ہے درس اٹینڈ کرنا ہے، تاکہ علم میں اضافہ ہو اور یاد میں بھی اضافہ ہوتے رہے. دیکھیے، ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، الایمان یزید و ینقص. تو دین اسلام کی ایسی مجلسوں میں، ایسے دروس میں بیٹھنے سے علم میں اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو اللہ کے بندو، یہ 2 سورے اور یہ آیتیں، یہ جو حدیثیں ہیں، اب ہم آپ کے سامنے سوال کے طور پر رکھتے ہیں اس میں سے، تاکہ آپ جواب دیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کی تفسیر کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے ہماری موت تک. آمین.